الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ 3 دن سے کم حیض آئے، حیض کی علامتوں کے ساتھ، یا 10 دن سے زیادہ تمام حیض کی ایک جیسی علامت کی صورت میں، وظیفہ تو یہ تھا کہ رشتہ دار عورتوں کو دیکھ کر اپنی حیض کی عادت کو معین کرے، یا تھوڑے بہت اندازے سے حیض کے خون میں اپنے حساب سے معین کرے۔ تھوڑا اندازہ ہوتا کہ یہ حیض ہونا چاہیے، یا کچھ گاڑھے پن کی وجہ سے مقرر کرے، یا علامتیں زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے مقرر کرے۔ لیکن اگر کسی عورت کا خون حیض نہ تو گاڑھے پن اور تیز حیض کی علامتوں سے معین ہو پا رہا ہے، نہ رشتہ دار عورتوں سے معین ہو پا رہا ہے، کسی طرح بھی معین نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر وہ اختیار رکھتی ہے کہ جو اس کی وقت کی عادت کے علاوہ میں خون آ گیا ہے، تو اس خون میں سے جو خون یقینی طور پر مثلا 6 دن آتا تھا، اتنا کسی بھی خون کو قرار دے، حیض باقی کو استحاضہ قرار دے۔ جب علامتوں سے نہیں پتہ چل رہا ہے خون کی، اور نہ رشتہ دار عورتوں سے پتہ چل رہا ہے، کہیں سے نہیں پتہ چل رہا، بالکل ایک جیسی علامت ہے جس میں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون سا خون حیض ہوگا، اور رشتہ دار عورتوں کے اندر بھی خون ہر ایک کے اتنے مختلف ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سی عادت مقرر کرے۔ تو پھر اپنے لیے جو خون آتا ہے اتنی تعداد میں خون میں سے اپنے آپ کو کوئی بھی خون 6 دن کا مقرر کر دے، مثلا 12 دن خون آیا، اس میں سے 6 دن کوئی بھی مقرر کر دے، وہ خون حیض شمار ہوگا، باقی استحاضہ ہوگا۔ لیکن رشتہ دار عورتوں سے مقرر کرنا ہے یا خون کی علامتوں سے مقرر کرنا ہے، اس کی 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس عورت کی عادت اور جس سے اس کی شباہت ہے، اس کی عادت کے اختلاف کا علم نہ ہو۔ اگر اختلاف کا علم ہے تو پھر اس سے ٹیلی نہیں کر سکتی ہے۔ مثلا یہ جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، اب دیکھتے کہ دونوں کی عادتوں میں بہت فرق ہے، تو پھر ٹیلی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یا یہ بھی بوڑھی ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، اب پھر بھی جو ہے ٹیلی نہیں ہو رہا ہے، بالکل عادتوں میں بہت فرق ہے، تو پھر بھی ٹیلی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی آدھڑ ہے، وہ بھی آدھڑ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ٹیلی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ اختلاف کا علم نہ ہو بہت زیادہ۔ 1 دن کا اختلاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اختلاف کا علم نہ ہو۔ بہت زیادہ اختلاف ہے پھر تو اس سے ٹیلی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی شرط یہ ہوئی کہ اختلاف زیادہ کا علم نہ ہو۔ 1 دن کا اختلاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حیض کو خون کی عادتوں سے بھی کسی طرح معین نہیں کیا جا سکتا ہے۔
خون کی علامتوں سے کسی طرح معین نہیں کیا جا رہا، نہ اندازے سے، نہ خون کی شدت سے، نہ اپنے طور طریقے جسمانی سے کسی طرح بھی مقرر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ دو شرطیں ہونا چاہیے کہ جس سے ٹیلی کیا جا رہا ہے اس میں اختلاف کا علم ہو گیا تو اس سے ٹیلی نہیں کیا جا سکتا، یا خون کی خصوصیات سے بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا، نہ گاڑھے پن سے، نہ شدت سے، نہ سوزش سے، نہ خون کے آنے کے کچھ اندازے سے، نہ اپنی جسمانی عادتوں کے اندازے سے، کسی طرح بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور بالکل خون ایک جیسا آ رہا ہے، نہ رشتہ داروں کی عورتوں سے پتہ چل رہا ہے، نہ جو خون کی عادتوں سے پتہ چل رہا ہے، خون کی خصوصیات سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہے اور رشتہ دار کی عورتوں سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، بالکل خالی ہے، یعنی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر اپنے وہ 6 دن جو خون آیا کرتا تھا اس کو کسی بھی وقت میں خون حیض قرار دیا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ ہے قانون کہ وقتیہ والی عورت کا خون وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں آ جائے تو اس کو خون حیض مقرر نہیں کر سکتی، لیکن جب وقت کے اندر آ ہی نہیں رہا ہے، دوسرے وقتوں میں آ رہا ہے، اور نہ تو رشتہ دار عورتوں سے مقرر ہو رہا ہے نہ خون کی کوالٹی سے مقرر ہو رہا ہے، تو پھر حیض کو 6 دن آتا تھا، اس کو ان 12 دنوں میں سے کسی کو بھی مقرر کرے وہ اس کے اپنے اختیار میں، 6 دن کے علاوہ باقی خون کو استحاضہ قرار دے گی جب کسی طرح بھی خون حیض معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے، نہ رشتہ داروں سے، نہ خون کی خصوصیات سے، نہ اپنی جسمانی اور طبیعی عادتوں کے ذریعے سے، کس طرح بھی مقرر نہیں ہو پا رہا، تو پھر 12 دن میں سے جتنے دن اس کو آتا ہے عام طور پر اتنا کم سے کم مقرر کر دے کہ یہ حیض کے دن ہیں، مثلا پہلی سے 6 دن تک مقرر کے، باقی جو 12 دن آتا رہا اس میں 6 دن جو ہے اس کو استحاضہ قرار دے۔ تو 2 شرطیں مد نظر رکھیں، نمبر 1 کہ جس سے ٹیلی کیا جا رہا اس کا اور اس کا اختلاف زیادہ کا علم نہ ہو، علم ہو جائے کہ نہیں جس سے ٹیلی کیا جا رہا اس کی عادتیں بالکل مختلف ہے، اس کی نسبت تو ٹیلی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ خون کی خصوصیات سے بھی کسی طرح معین نہیں ہو رہا ہے، خون کی خصوصیات یعنی حیض کی کچھ دنوں میں خصوصیات زیادہ جو ہے وہ حیض کی شدت والی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بھی معین ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی معین نہیں ہو پا رہا ہے، زیادہ گاڑھا آنا، زیادہ گرم آنا، زیادہ شدت سے سوزش کے ساتھ آنا، زیادہ تیزی کے ساتھ نکلنا، یہ جو ہے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس سے بھی معین نہیں ہو رہا۔ تیسرا اس کی طبیعی کیفیت سے بھی عورت کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب حیض آنے والا ہے، اس طبیعت سے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، نہ تو عورتوں کی رشتہ دار عورتوں کی عادت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ٹیلی نہیں ہو پا رہا ہے، نہ خون کی خصوصیات سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ خون کی خصوصیات سب کی بالکل برابر کی ہے، کچھ اوپر نیچے نہیں ہے، اور نہ اپنی طبیعت و عادت سے پتہ چل رہا ہے کہ جس میں اس کو عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً اب آنے کی حالت ہو گئی ہے کہ اب حیض آنا چاہیے، ان طبیعتوں سے پتہ چلتا ہے، وہ طبیعت بھی جو ہے بتا نہیں رہی ہے، تو کسی طرح بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر اپنی جتنی کم سے کم عادت تھی اس کو
12 میں سے 6 دن کم سے کم عادت تھی تو 6 دن اپنی مرضی سے مقرر کر، چاہے پہلے 6 دن چاہے دوسرے 6 دن، اور اس کی عادت کچھ پتہ نہیں چل رہی ہے، تو پھر اب کیونکہ وقت آیا ہے، یہ خون آیا اپنی عادت کے ایام کے علاوہ میں آیا ہے، یا عادت میں اس طرح آتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پہلی تاریخ سے آیا، دوسرے مہینے جو ہے وہ 6 تاریخ سے آیا، تیسرے مہینے کے اندر جو ہے 15 تاریخ سے آیا، مقرر نہیں ہو پا رہا، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے کہ جب عادت سے ہٹ کر کے آ رہا ہے یا عادت مقرر نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کسی طرح معین نہ ہو سکے، تو اپنی مرضی ہے کہ جتنی دن آتا، کم سے کم جتنا دن آتا ہے اس کو جو ہے وہ معین اپنی مرضی سے کرے۔ 12 دن میں سے 6 دن کم سے کم آتا ہے تو 6 دن مقرر کرے، باقی کو استحاضہ قرار دے گی۔ تو یہ 2 شرطیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ٹیلی کرنے والی عورت سے اختلاف کا علم نہ ہو۔ نمبر 2، کسی بھی طرح خون کی خصوصیات سے پتہ نہ چل رہا ہو، خصوصیات و طبیعت سے پتہ نہ چل رہا ہو، اور کسی طرح بھی ذرا بھی علامتیں فرق نہ کر رہی ہو، بالکل 12 دن ایک جیسا آ رہا ہے اور طبیعت میں بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو پھر اپنی مرضی سے جتنے دن تھا وہ مقرر کر دے، وہی اس کو حیض مانا جائے گا، باقی کو استحاضہ مانے گا، استحاضہ کے احکام پر عمل کرے گی۔ صلی اللہ